جی ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک اور پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کبھی بھی کسی کم ظرف، جاہل اور چھوٹے آدمی کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین مت کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو مشہور کہاوت کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کے مصداق آپ کا بھی یہی حشر ہوگا۔ آپ کو اس طرح کے چھوٹے کم ظرف اور جاہل آدمی کے ساتھ لین دین میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں ہوں محمد سرور مانی اور آپ دیکھ رہے ہیں واٹن ٹی وی۔ تو چلیے ہم اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کو بیان کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چھوٹے کم ظرف اور جاہل انسان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کریں گے تو اگر آپ نے اپنی ذاتی انویسٹمنٹ 1,00,000 کی ہوئی ہے اور اس کم ظرف انسان نے 5,000 کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کے 1,00,000 کو کبھی نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی نظر صرف اور صرف اپنے 5,000 پر ہی ہوگی۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں 5,000 نقد کیش اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھا ہوگا، اس کی ساری کائنات وہی 5,000 ہی ہوگی اور اس کے سارے تجزیے، اندازے، وصف سے اس 5,000 کے ارد گرد ہی گھومیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک شخص سے اس کا 5,000 لے کر اور اپنا 1,00,000 میں لا کر اس شخص کو 50,000 کا فائدہ پہنچایا ہے، تو وہ شخص 50,000 کے فائدے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ یہ 50,000 میرے 5,000 کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ اس کی کل دنیا وہ 5,000 ہی ہوگی اور وہ اس سے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس لین دین میں کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر اسے یہ شک پڑ جائے کہ آپ نے اس کا 500-700 روپے کا نقصان کیا ہے، تو پھر بھی وہ 50,000 کی بچت کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی آپ کے 1,00,000 کی انویسٹمنٹ کو دیکھے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے 700 روپے کے نقصان کا ذکر کرے گا اور اس کو بار بار دہرائے گا اور آپ کی بے عزتی اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کی لاکھ دلیلوں کے باوجود وہ یہ کبھی ماننے پر تیار نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ جہاں آپ اس کا اتنا بڑا فائدہ کرنے کے بعد اس امید پر بیٹھے ہوں گے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، وہاں وہ جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر کر کے آپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہوگا۔ میری ذاتی زندگی میں کچھ اس طرح کا ہی ایک واقعہ حال ہی میں ہوا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال بیان کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے پاس ایک چیز تھی جس کی قیمت 6,500 روپے تھی اور میں اس کو فروخت کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے پاس بہت سے گاہک آ رہے تھے، ان میں سے کوئی وہ چیز 6,000 میں خریدنا چاہ رہا تھا، کوئی 5,000 میں اور کوئی 5,500 میں، لیکن میں نے ان سب سے یہی کہا کہ اس چیز کی پرائس فکس ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اسی دوران میرے پاس ایک میرا انتہائی عزیز شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے فیملی حالات کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوں اور آپ میرے لیے کچھ کریں۔
یہ جو آپ کے پاس چیز ہے اگر یہ آپ میرے پاس فروخت کر دیں تو میری زندگی اس سے بچ سکتی ہے اور میرے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ اس چیز پر غور کریں اور میری مدد کریں۔ میں نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور اس کے حالات کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی مجھے اس شخص کے ساتھ لین دین کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے تو ایک چیز فروخت کرنی ہے تو کیوں نہ اسی کے ہاتھ فروخت کروں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضرورت مند محسوس ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کے پاس یہ چیز خریدنے کے لیے نقد کیش نہیں تھی، اور اس طرح کے لوگوں کو تو لوگ اپنے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا ہے اور میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو میں اپنے کسی کاروباری فائدے اور نقصان کو نظر انداز کروں اور اپنے ذاتی تعلقات کو ترجیح دوں۔ اس شخص کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں اور مجھے انہی تعلقات کو پریفرنس دینی چاہیے۔ میں نے اس شخص کے ساتھ تعلقات اور روابط کا لحاظ کرتے ہوئے اس شخص کو اپنا وہ سامان ادھار پر دے دیا اور اس کی 3 قسطیں اس کے ساتھ کیں، جن میں سے آخری قسط ابھی تک مجھے موصول نہیں ہوئی۔ اپنا سامان بیچتے ہوئے میں نے اس شخص کو وضاحت کی کہ یہ چیز مارکیٹ میں اس کی جو پرائس ہے وہ 6,500 روپے ہے اور میرے پاس اس کے بہت زیادہ گاہک تھے، لیکن میں نے تمہیں پریفر کیا ہے، اپنے تعلقات تمہارے ساتھ جو تھے ان کو پریفر کیا ہے اور یہ مال میں تم کو دے رہا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جو کیا مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ شرف دیا ہے کہ میری وجہ سے اس شخص کی زندگی بدل چکی ہے، مگر اس شخص نے اس کا انعام مجھے کچھ اس طرح سے دیا کہ اس نے اس بات میں شکوک و شبہات پیدا کیے کہ میں نے اس کا 700 روپے کا نقصان کیا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے وہ شخص بھول گیا کہ میں نے شروع میں ہی اس کو 1500 روپے وہ چیز سستی دی تھی۔ اب وہ شخص اس 1500 کو تو نہیں گن رہا، مگر اپنے محض ایک شک کی بنیاد پر اپنے 700 کو ضرور گن رہا ہے۔ میری اس قربانی اور مہربانی کا اس شخص نے کچھ اس طرح سے جواب دیا کہ کامیابی کے زینے پر پہلا قدم رکھتے ہی اس شخص نے میرے ساتھ اپنے تمام طرح کے تعلقات منقطع کر لیے۔ فائدہ اس کا ہوا، میں نے اس کا کام کیا، مگر نقصان میرا ہوا کہ میں کرپٹ بھی بن گیا اور میرا ایک پرانے دوست کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ کامیاب کوئی اور ہوا، بدنام کوئی اور ہوا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے اینڈ میں گزارش ہے کہ جب بھی آپ لین دین کرتے ہیں تو اس طرح کی خصلت رکھنے والے لوگوں کو خوب دیکھ بھال لیا کریں اور پہچان لیا کریں، اور اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کا لین دین کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس طرح کے چھوٹے اور گھٹیا ناشکر گزار لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ جس شاخ پر بیٹھے ہوں اس کو کبھی مت کاٹیں۔ ایون اگر آپ نے اس شاخ پر نہیں بیٹھنا تو پھر بھی اسے کاٹنے کی کوشش نہ کریں، اسے نہ کاٹیں، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ شاید کبھی دوبارہ واپس آ کر آپ کو اسی شاخ پر بیٹھنے کی ضرورت ہو۔ اگر شاخ ہوگی تو آپ اس پر بیٹھ سکیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں مل سکے گی۔ اس طرح کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور دنیا گول ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس شخص کو
ایک مقام پر ناشکری کی حالت میں اپنے ناشکرے پن کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر گھوم پھر کر آپ کو واپس اسی شخص کے پاس آنا پڑے۔ آپ سے ایک اور گزارش کہ اس ویڈیو میں ہم نے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ ان مثالوں میں پیش کی جانے والی اور بیان کی جانے والی اماؤنٹ کا میرے ساتھ ہونے والے واقعے سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے اور اس کو صرف اور صرف میرے ساتھ ہونے والا جو واقعہ اس کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور کوئی بھی شخص اس واقعے کو اپنے اوپر پرسنل نہ لے، کیونکہ یہ واقعہ اگر میرے ساتھ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو۔ تو یہ زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایک آپ بیتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اور یہ دنیا کی ہر جگہ میں، ہر کونے میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرح کی آپ بیتیاں جاری ہیں۔ کہیں پر آپ کو شکر گزاری نظر آتی ہے، کہیں پر آپ کو نا شکر گزاری نظر آتی ہے۔ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔